تب سے حسین، جب سے حسین ہے تب سے یہ بی بی شریکت الحسین، یکم شعبان شریکت الحسین اور 3 شعبان کو مکمل حسین، یکم تو صرف شریکت الحسین، 3 شعبان کو مکمل حسین، 4 شعبان کو وفا کا پروردگار، زہرا کا بیٹا نہ ہو کے بھی زہرا کا بیٹا، بالکل ایسے ہی اگر میں نے یہ لفظ کہا اور بعض بندے حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا زہرا کا بیٹا نہ ہو کے، کیونکہ نسلن زہرا کے بیٹا لیکن اصلاً زہرا کے بیٹا، 2 4 6 بندے تو میرے ساتھ بول سکتے، بالکل عباس ویسے ہی بطول کے بیٹے ہیں جیسے حسنین رسول کے بیٹے ہیں، کوئی بندہ ہے تو قدر جیسے حسنین رسول کے بیٹے ویسے ہی عباس بطول کے بیٹے۔ اب نص ہے قرآن کی، رسول نے محبت میں حسنین کو بیٹا نہیں کہا، خدا نے قرآن میں نص دی، مباہلہ میں حسنین رسول کے بیٹے بن کے گئے، خدا نے ابنان و ابناکم کہا تھا، تفسیر بن کے حسنین، اس کا مطلب ہے قرآن کی نص آ گئی اور نص قطعی آئی کہ حسنین بنسب قرآن رسول کے بیٹے۔ میرے مالک تیرے کارخانہ قدرت میں کس چیز کی کمی ہے؟ اگر حسنین رسول ہی کے بیٹے بنانے دے ہی رسول کو دیتا، تو نے ابراہیم جیسا بیٹا رسول کو دیا، طیب بیٹا رسول کو دیا، ایک طاہر رسول کو دیا، تینوں واپس یا میرے اللہ تیرے کارخانے میں کمی نہیں تھی، حسنین رسول ہی کے بیٹے بنا دیے، علی کو، پھر علی سے لے کے محمد کو دیے۔ اچھا مصطفیٰ کو بھی بیٹے کی ضرورت ہو تو علی سے لیتے ہیں، علی سے بیٹے مانگنا مصطفیٰ کی سنت، رسول نے بیٹے علی سے، میرے مالک تو نے رسول کو کیوں نہیں دی؟ جملے کو آخر تک دلوں میں ٹھنڈک محسوس ہو تو چہروں پہ مجھے نظر آنا چاہیے۔ عجب نہیں کہ واضح پروردگار اگر حسنین رسول کے بیٹے بنا، دونوں کو نبی بنانا پڑتا، اگر حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہوتے تو دونوں کو نبی بنانا پڑتا۔ کس وجہ سے نبی بنانا پڑتا؟ اس لیے کہ نبی بنا بیٹھا تھا سید الانبیاء، نبی تھا نبیوں کا سردار، قیامت والے دن ابراہیم کہہ سکتا تھا کہ میرے 2 بیٹے نبی ہیں، میری نسل میں نبوت ہے، تیری بیٹوں میں نبوت نہیں، تو پھر یہ سید الانبیاء کیسے؟ یعقوب کہہ سکتا ہے میرا بیٹا نبی، کیونکہ نبیوں میں بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کے بیٹے نبی، تو لہٰذا نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، نبی اور آنا کوئی نہیں تھا، اس لیے علی کو دے کے حسنین، پھر رسول کو دے تاکہ نبوت بھی محفوظ رہے اور مصطفیٰ کو بیٹے بھی مل جائے۔ تو پھر مجھ پہ سوال کرو کہ عباس زہرا کو کیوں نہیں دیا؟ اگر عباس زہرا کو دے دیتے عباس کو بھی امام بنانا پڑتا، نہیں، جیسے حسنین کو نبی بنانا پڑتا عباس کو امام بنانا پڑتا، اس لیے کہ علی کے سارے بیٹے امام نہیں، زہرا کے سارے بیٹے امام ہیں۔ پھر 7 شعبان آئی دی، مکمل ہوتے جا رہے ہیں، 2 3 4 لائنوں میں جشن مکمل، اور میں مکمل جشن نہیں، میں وہ نکات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو بالعموم اور بالخصوص منبر کے مصلی سے تلاوت نہیں کی۔ 7 شعبان حسن حسن کی صورت میں قاسم، یہ مفسر قرآن ہے قاسم، بچہ کہہ کے عزت نہ کم کر، اس گھر میں بچپن کا کوئی تصور نہیں، یہ نہ کہہ دینا کہ 13 سال کا بچہ تھا، بچہ نہیں کہنا قاسم، میں نے کہا مفسر قرآن۔ اب مجھ پہ پوچھو کہ قاسم مفسر قرآن کیسے؟ ایک ہی جملہ بولا ہے شہزادہ قاسم،
کربلا میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا قاسم موت کیسے پایا؟ فرمایا میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی، مٹھاس کے آخری درجے کو شہد کہتے ہیں۔ قاسم نے کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ اے حسین ابن علی، آپ جانتے تھے کہ قاسم موت کو عزیز ہے، آپ نے کربلا میں خیمے کے اندر یہ سوال نہیں کیا، لشکر اعداء کے سامنے قاسم سے پوچھا بتا موت کیسی ہے؟ قاسم نے کہا شہد سے زیادہ میٹھی۔ حسین نے کہا حسن کی کمی پوری کر دی، کیونکہ زمانہ کہتا تھا کہ حسن چپ رہا تھا۔ حسن کے 13 سالہ بیٹے نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے قرآن کی آیت کی تفسیر بول دی، کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ شیریں ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے۔ قاسم نے کربلا میں کھڑے ہو کے بتا دیا جو کام قرآن نہیں کر سکا وہ حسن کا قاسم کر رہا۔ مفسر پھر 11 شعبان آئی اور حسین کے گھر میں پھر محمد آیا۔ میں نے علی کے گھر میں ایک حسین دیکھا تھا، حسین اتنا بڑا علی ساز ہے کہ اس کے گھر میں کئی علی۔ حسین کے گھر میں ہر بیٹا علی۔ اب جب شہزادہ اکبر، میں نے کہا تھا کہ بڑی جلدی جلدی 2 4 جملے صرف ایک جشن کے حوالے کے۔ شہزادہ علی اکبر کے بارے میں یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ یہ ہم شکل پیغمبر، یہ عقیدہ ہے، تصویر رسول۔ کس گھر میں یہ ہے؟ جس گھر میں ہر کوئی محمد ہے۔ ایک جملہ کہہ کے شہزادہ علی اکبر کی ایک پوری کی پوری حقیقت کے گوشے کو ایک عقیدت کے جملے کے ساتھ چھپا دیا۔ وہ جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب امام حسین نے اللہ سے اکبر اس لیے مانگا تھا کہ رسول کے جانے کے بعد حسین اداس رہتے تھے اور نانا کی شکل دیکھنے کے لیے ایک نانے کی شکل والا بھیجا۔ یہ بات عقیدتاً تو اچھی لگتی ہے، لیکن یہ بات جچتی نہیں۔ یہ بات کس کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہے؟ حسین کے ساتھ۔ کیا حسین نانے کی شکل دیکھنے کے لیے محتاج ہے؟ امام تو زمین پہ بیٹھ کے آسمان دیکھتا، حسین کا اپنا چہرہ بھی ہو بہو رسالت کا چہرہ۔ شکل رسول کے لیے اکبر نہیں۔ اب جملہ کہوں گا اور قدردان بندے اس جملے کو، اس پڑھے لکھے جملے کی قدر فرمائیں گے کہ اکبر تصویر محمد کیونکہ بدبخت مسلمانوں نے 40 سال کے بعد نبی کی زندگی کتابوں میں لکھی، نبی کا بچپن چھپا دیا۔ جس نے بھی نبی کی سیرت لکھی 40 سال کے بعد نبی کا بچپن بھی چھپا دیا، نبی کی جوانی بھی چھپا دیا۔ اگر کسی کتاب میں کوئی جھوٹی روایت ملی بھی بکریاں چراتا ہوا نبی، بس نبی کا بچپن بھی چھپا دیا، نبی کی جوانی، نبی کی زندگی شروع کی 40 سال کے بعد، 63 سال کی زندگی ختم کر دی، صرف تاریخ نے 23 سال کا نبی دکھا۔ حسین جانتے تھے انہوں نے محمد کتابوں میں چھپا دینا، انہوں نے ہو بہو تصویر اپنے گھر میں اکبر اتار تاکہ نام محمد کی بچپن چھپے اور نام محمد کا شبہ۔ شہزادہ علی اکبر جب جس رات اترے تھے، میں اپنی آنکھوں سے وہ روایت پڑھی ہے، شہزادہ علی اکبر کا اترنا تھا، حسین ابن علی نے یوں اکبر اٹھایا گھر سے سیدھے مسجد میں لے گئے۔ اور یہ جملہ بھی میں اپنی محبت کرنے والے سامعین کی نظر کروں کہ شیعہ عقیدہ ہے کہ صرف علی اللہ کے گھر میں، علی کا ہر بیٹا اللہ کے گھر میں۔ یہ عقیدہ پایا جاتا صرف علی اللہ کے گھر میں ہے، نہیں، علی کا ہر بیٹا اللہ کے گھر میں۔ کچھ لوگ پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ علی کا ہر بیٹا اللہ کے گھر میں، علی کا گھر، لوگ کہتے ہیں علی کا گھر مسجد کے ساتھ، مسجد علی کے گھر کے اندر۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں، علی کا گھر مسجد کا حجرہ نہیں تھا، مسجد علی کے گھر کا صحن تھی۔
داری کے ساتھ لفظ کہوں گا کہ رسالت مآب نے جو سب دروازے بند کروائے تھے، علی کے گھر کا دروازہ، پوچھنا علماء کرام سے کہ علی کے گھر کا دروازہ مسجد نبی میں کہاں کھلتا تھا؟ علی کے گھر کا دروازہ مسجد نبی کے محراب کے اندر کھلتا تھا۔ محراب سمجھتے؟ جہاں پہ پیش نماز کھڑا ہو کے نماز پڑھا، اسے کہتے ہیں محراب۔ محراب کے اندر تھا علی کے گھر کا دروازہ۔ محراب کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ قبلہ کی طرف۔ اب میں شادی جیسا سریلا ہوتا تو میں نے تو یہ تاریخی حقائق ہی آپ کے سامنے پڑھنے۔ محراب کا دروازہ شدہ بھائی کہاں ہوتا ہے؟ کعبہ کی طرف۔ علی کے گھر کا دروازہ تھا محراب کے اندر۔ محراب کس کی تھی؟ مسجد کی۔ مسجد کون سی تھی؟ مسجد نبوی۔ مسجد نبوی میں محراب میں کوئی حافظ پڑھاتا تھا نماز، کوئی شیخ نماز پڑھاتا تھا، کوئی قاری نماز پڑھاتا تھا۔ کائنات کا سب سے بڑا نبی اس محراب میں کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا تھا، رخ کرتا تھا قبلہ کی طرف۔ نبی کے سجدے میں اور اللہ کے گھر کے درمیان تھا علی کا گھر۔ قبلہ رسول کا علی کا۔ اب مجھے کیونکہ علی کے گھر کی طہارت نہیں پڑھنی، مجھے شہزادہ علی اکبر کا ایک جملہ پڑھ کے سرکار ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ حسین ابن علی جو ہی 11 شعبان کی شب شہزادہ علی اکبر حسین ابن علی گھر سے اٹھایا سیدھا مسجد میں۔ مسجد میں جا کے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ روایت کروں، مسجد میں آ کے حسین نے مصلی عبادت میں سجدے والی جگہ پہ اکبر کو رکھا، 2 رکعت نماز ادا کی، شکر کی نماز ادا کی، اور جہاں حسین کا سر آ رہا وہاں اکبر تھے۔ حسین کے سجدے والی جگہ پہ اکبر تھے محمد، اور حسین نے اس پہلے محمد کی پشت پہ ایک نماز گزاری تھی۔ حسین اتنا بڑا کریم ہے کہ حسین نے محمد کا قرضہ واپس کر دیا۔ اس محمد کی پشت پہ حسین تھا، اس حسین کے سجدے میں محمد ہے۔ اور حسین بن علی نے جس رات شہزادہ علی اکبر کا نزول ہوا ہے، کتابیں کہتی ہیں کہ اس رات حسین بن علی نے باہر ادھر گھر کے اندر شہزادہ ہے، اور کتاب کہتی ہے، شیخ نحوندی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ادھر اکبر آئے اور مدینے کی گلیوں میں شور مچ گیا کہ حسین کے گھر میں محمد کی شکل والا بیٹا۔ جب میں نے تاریخ میں یہ روایت پڑھی تو میں پریشان ہو گیا کہ علی اکبر کا نزول ہوا ہے شب کے وقت، شب تھی، باہر کنیز گئی کوئی نہیں، غلام گھر سے نکلا کوئی نہیں، مدینے والوں کو کس نے بتایا کہ حسین کے گھر میں محمد کی شکل والا بیٹا ہے؟ پھر مجھے کتابوں کی ورق گردانی کرتے کرتے ایک جملہ ملا کہ جو ہی اکبر کا نزول ہوا حسین کے گھر، مدینے کے وہ بزرگ صحابی جنہوں نے مکہ دیکھا وہ چیختے ہوئے گھروں سے، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ یہی نور تو محمد کی آمد کے وقت دیکھا تھا۔ کتابیں کہتی ہیں جب رسول کا نزول ہوا تھا 17 ربیع الاول کو، تو مکہ کے لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے گھروں میں کھڑے ہو کے روم اور ایران کے محل دیکھے، کیسر و کسرا، کیسر روم کے بادشاہوں کے محل، کسرا ایران کے شہنشاہوں کے محل، ایران اور روم کا رقبہ دیکھنا کہ کتنا مکہ سے دور۔ مکہ والے کہتے ہیں ہم اپنے گھروں میں تھے اور ہمیں روم کے محل بھی نظر آ رہے تھے، ہمیں ایران کے محل بھی نظر آ رہے تھے۔ محمد کے نور نے ایسی روشنی کر دی کہ مکے والوں کو روم اور ایران نظر آ رہا تھا۔ ادھر 11 شعبان کو اکبر آئے، مدینے کے لوگ کہتے جب ہم اپنے گھروں میں گئے تو ہمیں مکہ کا بیت اللہ صاف نظر آ رہا تھا، ہمیں پتا چل گیا اس رات بھی محمد آیا تھا، اس رات بھی محمد آیا۔ اور حسین ابن علی نے جب مسجد کے باہر لوگوں کا رش ہو گیا اور ایک نوکر نے آ کے بتایا کہ مولا مسجد کے باہر تو لوگوں کا رش ہے، گلیاں بھر گئی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم حسین کے بیٹے کی زیارت کریں۔ حسین ابن علی کا ان کو ساری رات انتظار کرو، فجر کے بعد اکبر کی زیارت کی، ساری رات مدینے میں
میں بالکل کتاب پڑھتا ہوں. حسین ابن نے صبح کے وقت مسجد کا مرکزی دروازہ کھولا، خود منبر پہ اکبر کو ابا کے نیچے. حسین ابن علی نے ادھر غلاموں کی ایک لائن غلاموں کی ادھر، جو ادھر تھے ان کے ہاتھ میں اشرفیاں، جو ادھر تھے ان کے ہاتھ میں قیمتی خلتیں، ابائیں، چادریں قیمتی. ادھر غلام چادریں لے کے، ادھر اشرفیاں. ایک ایک اکبر کا ظاہر. حسین اکبر کے رخ سے نقاب ہٹا، مدینے کے رہنے والے اکبر کا چہرہ. حسین پلٹتے ہوئے ظاہر کو ایک اشرفیوں کی تھیلی اٹھاتا، ایک قیمتی چادر اٹھاتا، اس ظاہر کو دیکھ کہتا یہ ہے اکبر کے حسن کا صدقہ. میرے محترم سامعین، جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میں اس رات ہی پیش کہ حسین نے کتنی چادریں بانٹی ہیں. ظاہر تو ہزاروں تھا، تو یہ ہزاروں خلتیں کہاں سے آئیں؟ یہ اتنی اشرفیوں کی تھیلیاں. حسین ابن علی وہ کریم ہے، وہ تو ٹھوکر کے ساتھ سنگریزے کو بھی جواہر میں بدل سکتا. یہ جو اکبر کی آمد پہ حسین نے لباس بانٹے تھے، یہ لباس وہیں سے آئے تھے جہاں سے حسین نے اپنا منگوایا. بس اس روایت کو ختم کرنے لگا ہوں یہیں پہ آ کے. جب مسلسل حسین اکبر کے حسن کا صدقہ بانٹتے رہے تو ایک بزرگ سفید ریش سب سے آخر. مدینے والے کہتے ہیں اس کے چہرے کی وجاہت بڑی تھی، ہم نے اسے پہلے مدینہ میں دیکھا نہیں تھا. ہم دیکھ رہے تھے کہ دیکھے حسین اس نے کیا دیکھا. جیسے وہ حسین کے قریب گئے، حسین نے علی اکبر کے چہرے سے یوں نقاب ہٹایا. انہوں نے اکبر کو دیکھا. حسین نے اشرفیوں والے غلام کی طرف ہاتھ بڑھایا. اس بزرگ کی آواز میں نہ اشرفیاں چاہیے نہ خلتیں چاہیے. حسین نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آج جو مانگیں گے تو دے گا. تھوڑی دیر کے لیے اکبر میرے ہاتھوں میں. مانگنے والے بھی پھر اپنے مزاج کے مطابق مانگتے ہیں. جن کو اشرفیاں عزیز تھیں وہ درہم و دینار لے، جن کو چادریں عزیز تھیں وہ چادریں لے. اس ظاہر نے کہا نہ اشرفیاں نہ چادر، اکبر. جب کہا اکبر دے، حسین نے دیکھا اچھا خضر ہے. بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں خضر نبی، کیونکہ حسین ہر گود میں اکبر دیکھ بھی نہیں سکتے. اکبر وقت کا محمد تھا، محمد کو اٹھانے کے لیے بھی ہاتھوں کا معصوم ہونا ضروری تھا. خضر کے ہاتھوں میں بھی اکبر کو رکھا اور جناب خضر نے ایک قصیدہ پڑھا وہیں پہ کھڑے ہو کے جو آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں اس قصیدے کے 22 اشعار ہیں، پورے نہیں پڑھ سکتا، پہلا شعر پڑھ دیتا ہوں. اس نے یوں ہی اکبر کا چہرہ دیکھا، خضر کی آواز، تیرا جمال بھی محمد والا، تیرا کمال بھی محمد والا. میں تیرا چہرہ دیکھ کے بتا سکتا ہوں اگر فرشتوں نے تجھے دیکھا ہوتا تو پتہ نہیں آدم کو سجدہ کیوں کر دیا تھا. خضر عارف تھا، اس نے موسیٰ کو معرفت سکھائی. 11 شعبان کو حسن کا پسند دکھا، پھر وہی 15 شعبان کی شب آئی، دین تکمیل اور امامت کی تکمیل. آج پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھ لیں، وحدت عقیدہ مہدی وہ عقیدہ ہے جس پہ نہ کسی مسلک کو اعتراض ہے نہ کسی مذہب کو اعتراض ہے. یہ ہے میرے 12ویں کی ہیبت. جو 11 کو نہیں مانتے اسے امام کہتے ہیں. میں شاید سمجھا نہیں سکا. آپ کتاب اٹھائیں، آپ کسی مولوی کی زبان سے سنیں، جب بھی وہ سرکار ولی اللہ صلی اللہ کا نام لے گا وہ کبھی حضرت مہدی نہیں کہتے، امام مہدی. یہ ہے 12ویں کی ہیبت. جو علی کی تلوار سے نہیں مانے، 12ویں کی ذوالفقار سے ڈرے ہوئے. اس مولا کے نام کے ساتھ کوئی بھی غیر شیعہ بھی، میں کبھی یہ نہیں کہا کہ شیعہ فرقے کے علاوہ کیوں، میں نے ہمیشہ عقیدہ اور میں نے اپنی نسلوں کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے بچوں کو ہمیشہ منبر سے بتایا شیعہ فرقہ نہیں، شیعہ مذہب ہے. فرقے وہ ہیں جو شیعہ سے کٹے.
شیعہ عین مذہب ہے، شیعہ وہی مذہب ہے جو اسلام، اسلام کے فرقے کا نام شیعت نہیں، اسلام ہی کا دوسرا نام شیعت۔ اب جتنے بھی غیر شیعہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں امام مہدی، اس مولا پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ میں بڑی سادہ سی باتیں اور بڑی اہم باتیں جو ہیں وہ یاور شاہ جی کی نیند کے باوجود آپ کو سنا، کیونکہ یہ ہم تن گوش ہوتے ہیں جب ببر جعفر۔ اب آپ کے آنکھ کھل گئی نا جی، ہاں جو مربوط بھی اس کے ساتھ ہو ان کو بھی۔ اب سنیے، میں بالکل اہم باتیں بس گوش گزار کروں گا اور بڑی جلدی میں یہیں پہ نتیجہ دینے لگا ہوں۔ میرا دل تھا، مجھے ناصر بھائی نے کہا تھا کہ آپ ایک ایک کر کے مکمل سارے کے سارے جشن تھوڑے تھوڑے ضرور سنائیے گا، ورنہ میرا دل تھا کہ میں آج آپ کو سرکار ولی اللہ کا ظہور سناتا، ظہور کے حالات سناتا، قائم کی آمد سناتا اور قائم کی حکومت سناتا۔ انشاءاللہ عشرہ محرم زندگی باقی، ملاقات باقی، یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ سرکار ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مہدی کہتے ہیں۔ عقیدہ یہاں پہ آکے مختلف کیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں اور اس وقت انہوں نے اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک پردہ حائل کیا۔ یہ بہترین لفظ ہے جو میں مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں، کیونکہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ وہ غائب ہے۔ میرے چوتھے امام سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ مولا فرماتے ہمارے پاس تو علم غیب نہیں۔ اسے کہا ہے آپ کے پاس علم غیب نہیں ہوتا؟ مولا فرمایا ہم سے کوئی چیز غیب ہوتی ہی نہیں، ہم سے کوئی چیز غیب ہو تو ہمیں علم غیب ہو نا۔ اب میں بشر ہوں، مجھے نہیں پتا اس دیوار کے پیچھے کیا، لیکن امام خبر جانتے ہیں کہ یہاں، تو پھر امام سے غیب، امام غیب نہیں، غیبت ولی العصر پہ نہیں ہے، مخلوق کی نظروں پہ۔ بہت دیر پہلے ایک جھگڑا شروع ہوا تھا کہ جی آل محمد کے ساتھ کیا لفظ کہنا چاہیے، درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پاکستان کوئی نہیں جانا، میں پاکستان جانا کوئی نہیں، کرنسی پاکستان عائشہ جی نے جانا، میں ان سے پاؤنڈ چینج کروں، متوجہ صاحب؟ اچھا نہیں بھی ٹھیک ہے، متوجہ صاحب؟ سرکار ولی العصر کے بارے میں یہ عقیدہ جی، وہ کہتے ہیں جی ہمارا عقیدہ ہے مخلوق کے اور اپنے درمیان ایک پردہ حائل کیا۔ میں لفظ کہنے لگا تھا جی کہ بہت دیر پہلے شیعہ ممبر پہ ایک جھگڑا شروع ہوا تھا کہ ان کے نام کے ساتھ ولادت کہنا چاہیے، ظہور کہنا چاہیے، نزول کہنا چاہیے۔ ابھی تک یہ جھگڑا کوئی کہتا جی ولادت، کوئی کہتا ظہور، کوئی کہتا نزول۔ ولادت، ظہور، نزول یہ تینوں لفظ جو ہے وہ ان کے نام کے ساتھ جچتے نہیں۔ میں بہت بہتر جملہ جو ہے شاید آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، یہ جب مخلوق کو اپنا آپ دیکھنے کا اذن بخشیں اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں، جب وہ اذن واپس لے لیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں۔ یہ تھے میں آتے ہی نہیں، یہ ہیں کب سے ہیں، کب تک ہیں، یہ کب جب ان پہ اطلاق ہی نہیں۔ بس ہم انہیں دیکھنا شروع کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ آ گئے۔ علی 13 کو آئے نہیں تھے، 13 کو نظر آئے تھے۔ حسین 3 شعبان کو آئے نہیں تھے، 3 شعبان کو نظر آئے۔ چاند چھپ بھی جائے تو یہ نہیں کہنا کہ ہے نہیں، پہلی کا چاند مریخ ہوتا ہے، کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نہیں آتا، لیکن جب 14ویں پہ آتا ہے پھر پورا مکمل ہو کے آتا ہے۔ اس لیے علی پہلی کا چاند ہے، کسی نے مانا کسی نے نہیں، 12واں ہے 14ویں کا چاند، نہ چاہتے ہوئے بھی دشمن مانے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے پردہ رکھا، ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے، وہ ہمیں وہ ہماری محفلوں میں ہے، وہ ہماری مجلسوں میں ہے، وہ ہمارے ماتمی حلقے میں ہے، وہ ہمارے مولا سرکار ولی العصر فرماتے میں ایک لمحے کے لیے بھی تم سے اپنی آنکھ اٹھا لوں یہ لوگ تمہیں درندوں کی طرح
ایک شخص نے مولا کو توقیع لکھی تو اس نے خط میں مولا سے کہا تھا کہ مولا میں آپ کو بہت دفعہ بلاتا ہوں آپ ملتے نہیں. مولا نے فرمایا میں ملتا ہوں تم پہچانتے نہیں. اس نے کہا مولا کب ملتے ہیں؟ فرمایا جب تم روتے روتے چپ ہو جاتے ہو. تمہیں خبر ہے تمہیں کون چپ کرواتا ہے؟ وہ جو مومن کے دل میں پہلی تسلی آتی ہے وہ تسلی ہے. اب ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آ چکے ہیں، لیکن جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے وہ کہتے نہیں انہوں نے پیدا ہوا، نام ان کا بھی مہدی ہے لیکن وہ بھی پیدا ہو. میں پوری دنیا میں ان لوگوں سے ایک سوال کر رہا ہوں، اس مائک اور اس کیمرے کے ذریعے دوبارہ سوال کر رہا ہوں. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی نے پیدا ہونا ہے تو جو پیدا ہوا نہیں آپ اس کو امام کیوں کہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، میں بہت وزنی جملہ تھا جو آپ نے سروں سے گزار دیا. جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو آپ نے اسے امام کیوں کہہ دیا؟ اس کا مطلب آپ اندر سے مان گئے کہ امام دنیا میں نہ آ کے بھی امام ہوتا ہے. تو 12واں آنے سے پہلے امام ہو گیا، علی آنے سے پہلے امام کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں وہ آنے والے ہیں جی، وہ پیدا ہوں گے لیکن ان کے لیے بھی لفظ امام اسلام. ہمارا عقیدہ ہے وہ آ چکے ہیں. دنیا کا وجود امام کے بغیر ہے. رسول کی حدیث ہے کہ اگر دنیا میں 2 لوگ بچ جائیں، ساری دنیا مر جائے، صرف 2 شخص بچ جائیں، ان میں سے ایک کا حجت ہونا ضروری. میرے چھٹے شہنشاہ کے ایک نوکر حشام تھے. حشام کا عمرو بن عبیدہ کے ساتھ ایک مناظرہ ہے، کتاب میں لکھا ہے. عمرو بن عبیدہ وہ شخص تھا جو امامت کے وجود کا قائل تھا. وہ کہتا تھا امامت امام، اور وہ لوگوں کو ایک نظریہ دیتا، وہ دلیل دیتا. وہ دلیل یہ کہتا تھا کہ جب خدا نے 1.25 لاکھ نبی بھیج دیے تو پھر امام اور پھر اس میں دلیل وہ یہ قائم کرتا تھا کہ خدا نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی. تو جب خدا نے دین مکمل کر دیا ہے تو اب امام کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا کہ امام کا وجود ضروری ہے ہی نہیں. نظریہ امامت. حشام چھٹے امام کا شاگرد، اس نے حشام کو چیلنج کیا کہ میرے ساتھ مناظرہ کر. حشام اس کے سامنے بیٹھا. عمرو بن عبیدہ نے کہا کہ تم مجھے بتا امام کا زمین پہ ہونا ضروری کیوں؟ متوجہ میری بات کی جانب، امام کا وجود ضروری کیوں ہے؟ حشام نے فوراً سوال، حشام نے کہا تو مجھے بتا تیرے بدن میں آنکھیں ہیں؟ اسے کہا ہے. کان ہے؟ ناک؟ زبان؟ ہاتھ؟ کس لیے؟ اسے کہا آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، زبان ہے چکھنے کے لیے، کان ہے سننے کے لیے، منہ ہے بولنے کے لیے، ہاتھ ہے چھونے کے لیے، پاؤں ہے چلنے کے لیے. جناب حشام نے کہا یہ جتنے تیرے اعضاء یہ کام کرتے ہیں یہ کرواتا کون؟ اسے کہا میرا دل چاہتا ہے بولوں تو میں بولوں، میرا دل چاہتا ہے دیکھوں تو میں دیکھوں، میرا دل چاہتا ہے کھاؤں تو میں کھاتا، میرا دل چاہتا ہے چلوں تو میں چلتا. جناب حشام نے کہا کہ جب تیرے اعضاء ہر کام اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ دل کی مرضی سے کرتے ہیں. اسے کہا اس لیے کہ دل میرے بدن کا حاکم ہے. جناب حشام نے کہا اتنا سا بدن بغیر حاکم کے نہیں چل رہا. تیرا معمولی سا بدن ایک حاکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. تیری آنکھ دل کے بغیر حرکت نہیں کرتی، تیری زبان دل کے بغیر حرکت نہیں کرتی، تیرا ہاتھ دل کے بغیر حرکت نہیں کرتا. تو مجھے بتا یہ سورج امام کے بغیر چمک کیسے سکتا ہے؟ یہ چاند امام کے بغیر طلوع کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ زمین امام کے بغیر اناج کیسے دے سکتی ہے؟ یہ بادل امام کے بغیر بارش کیسے برسا سکتا ہے؟ جناب حشام نے کہا جب خدا نے تیرے بدن پہ تیرے دل کو حاکم بنایا ہے اسی خدا نے کائنات پہ امام کو حاکم بنایا ہے. حشام کا کہنا تھا. عمرو بن عبیدہ پریشان ہو گیا، اس کے پاس سوائے شکست ماننے کے کچھ نہ تھا. وہ حشام کے سامنے سے شرمندہ ہو کے چلا. حشام چیختا ہوا سیدھا مولا جعفر صادق کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا مولا جب آپ کے دشمن نے مجھے مناظرے کے لیے بلایا تھا مولا میں نے اسے ایسا دندان شکن جواب دیا اس کے پاس سوائے فرار کے کوئی رستہ نہیں تھا. امام نے فرمایا حشام اب تو ہمیں بتا تو نے یہ جواب کس سے سنا تھا؟ تو نے یہ جواب کہاں سے پڑھا تھا؟ حشام کے ساتھ پھر تیری
امامت کی قسم ہے نہ کسی کتاب سے پڑھا تھا نہ یہ کان نے پہلے سنا تھا، جو ہی اس نے مجھ پہ سوال کیا میں نے آنکھیں بند کر کے تجھے پکارا تھا، میں نے آنکھیں بند کر کے تجھے پکارا۔ امام نے کہا پھر مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے مجھے امام منصوص کر کے بھیجا ہے، جو ہی تو نے مجھے پکارا روح القدس نے یہ جواب تیری زبان پہ بالکل ویسے ہی رکھ دیا جیسے توریت میں اللہ نے توحید کے من کو من کے لیے رکھ دیا۔ وجود امام ضروری ہے، امام کے وجود کے بغیر کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ آج زمین موجود ہے تو اس کے لیے کسی امام کا ہونا ضروری ہے، آج زمین موجود ہے تو اس کے لیے کہ آقم اور کسی مولا کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارا یقین محکم ہے ہمارے ولی العصر زمانے پہ موجود اور وہ نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ آج یہ نظام کائنات سورج اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ جا رہا ہے، یہ سارا نظام چل رہا ہے تو امام کے ہونے کی وجہ سے۔ اب میں بڑی جلدی سے یہ جملہ بتانے لگا ہوں، جب امام زمین پہ موجود ہے تو شیعوں کو یہ عقیدہ کیوں دے دیا گیا کہ وہ موجود ہیں لیکن تم ان تک پہنچ نہیں سکتے؟ یہ بالکل وہ عقیدہ ہے جو آپ کو امام سے غافل کرے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ دعا مانگتے ہیں تو قبول کون کرتا ہے؟ امام۔ تو جو قبول کرتا ہے اس تک پہنچا کیوں نہیں جا سکتا؟ ہم نیبا شمال میں عریضے لکھتے ہیں تو ایک بندے نے مجھ میں سوال کیا تھا کہ آپ اپنے مولا کو خط لکھتے ہیں، تو وہ اس نے مذاق میں کہا جب تم خط لکھتے ہو تو کبھی خط کا جواب بھی آیا؟ میں نے کہا ہم خط میں خیریت نہیں پوچھتے مولا سے، ہم خط میں حاجت لکھتے، جب حاجت پوری ہو جاتی ہے تو جواب مل جاتا ہے۔ ہم نے تو اپنے دل کی حاجت کاغذ پہ لکھ کے لہروں کے حوالے کی، جب وہ حاجت پوری ہوگی تو یقیناً ہمارے امام تک پہنچی ہے تو وہ پوری ہوگی۔ اب ایک میں اپنی قوم کے بچوں کو ایک دوسرا جواب دے دوں، وہ سوال یہ کیا کرتا ہے جی شیعوں کا امام ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ ہو اور نظر نہ آئے؟ جو چیز ہو وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ بالکل ویسے ہی سوال ہے جیسے مکہ کے مشرکوں نے محمد سے کہا تھا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ اب کہتے ہیں جی وہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ نظر کیوں نہیں آتا میں بتا دیتا ہوں، اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے جب نبی نے مدینہ سے ہجرت کی تو رسول نے رستے میں ایک غار میں توقف کیا تھا، ایک غار میں رکے تھے جسے غار ثور بولتے ہیں۔ اس غار ثور میں نبی رکے تھے، اس غار میں نبی گئے، نبی اس غار کے اندر گئے، یا تعاقب کرتے کرتے مکہ کے مشرک غار کے دہانے پہ پہنچے۔ جو ہی وہ غار کے دہانے پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے، وہاں پر مکڑی کا جالا ہے اور کبوتری کے انڈے ہیں۔ وہ واپس چلے گئے، کس بات پہ چلے گئے؟ انہیں یقین ہو گیا یہاں کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ 3 ایسے پردے اللہ نے حائل کر دیے تھے، 3 پردوں میں وقت کا محمد بیٹھا تھا اور مشرکوں کو نظر نہیں آیا۔ مکڑی کا جالا، بیری کا درخت، کبوتری کا گھونسلہ، 3 دنیاوی پردے تھے اور مشرکوں کو پہلا محمد نظر نہیں آیا۔ جن مشرکوں کو 3 دنیاوی پردوں میں پہلا محمد نظر نہیں آتا انہیں توحید کے پردوں میں آخری محمد کیسے نظر آتا؟ بس جب میرے مولا کی آمد کا وقت ہوگا تو وہ شب جمعہ ہوگی اور شب جمعہ خدا عرش پہ اعلان کروائے گا کہ وہ وعدے کا دن آ گیا ہے جس دن ہم نے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ عرش پہ اعلان کیا جائے گا اور خدا آسمان سے ملائکہ کی ایک صف کو اتارے گا، ملائکہ کی ایک فوج کو اتارے گا۔ پہلا 70,000 فرشتوں کی تعداد عرش سے چلتی ہوئی خانہ کعبہ کے قریب اترے گی، ادھر سے وہ 70,000 فرشتے جو حسین کی نصرت کے لیے آئے تھے اور واپس خدا نے انہیں عرش پہ نہیں بلایا اور وہ کربلا ذریعے حسین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تلواریں نکال کے مکہ کی جانب چلنا شروع ہو جائیں گے۔ ادھر سے 4 نبی عیسیٰ، الیاس اور خضر و ادریس جو ہے وہ مکہ کے تعاقب میں چلیں گے۔ ادھر سے اصحاب کہف اپنے غار سے اٹھیں گے، 7 گھوڑے ان کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ تلواریں نکال کے 7 گھوڑوں پہ بیٹھ کے گئے لبیک یا مہدی کہتے ہوئے مکہ کی حدود کی جانب بڑھیں گے۔ ادھر عالم کیا ہوگا؟ یا مکہ کے پس کی جانب سے ایک شخص ہے جس کے سر پہ محمد والا امامہ ہوگا، جس کے کانٹے پہ علی والی عبا ہوگی، جس کے چہرے پہ حسن کا حسن ہوگا، جس کے
ماتھے پہ حسین کی کریمی ہوگی، جس کے سجدے کا نشان سجاد جیسا ہوگا، جس کی زبان کا حلم باقر جیسا ہوگا، جس کی صداقت جعفر جیسی ہوگی، جس کی عطا کاظم جیسی ہوگی، جس کے چہرے پر رضائے رضا جیسی ہوگی، جو تقاوت تقی کو لیے ہوئے، جو نقاوت نقی کو لیے ہوئے، جو حیبت عسکری کو اوڑے ہوئے کعبہ کی پوچھ سے چلتا ہوا مکہ کے قریب آئے گا اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ اپنا داہنا ہاتھ رکھے گا، دیوار کعبہ ایسے جھکے گی جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے شانے کو جھکاتا ہے۔ میرا قائم کعبہ کی چھت پہ جائے گا، کعبہ کی چھت پہ جا کے ہوا کو کہے گا جہاں جہاں میرا کوئی ماننے والا رہتا ہے، وہ جو زبان سمجھتا ہے اسے اس کی زبان میں جا کے بتا کہ تیرا مولا آ گیا ہے، تیرا وارث آ گیا ہے۔ ہوا وہ پیغام زمانے کو پہنچائے گی۔ امام کے ماننے والے اپنے گھروں کی چھتوں پہ، اپنے گھروں کے بستروں پہ آرام کر رہے ہوں گے، جو ہی امام کی آواز ان کے کان میں پڑے گی وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں گے یہاں سے مکہ فاصلہ بڑا ہے، ہم جائیں گے کیسے، ہم پہنچیں گے کیسے؟ ابھی ذہن میں خیال کریں گے یا مولا انہیں طاقت دیں گے، ان کا پہلا قدم گھر میں ہوگا، دوسرا کعبہ کی حدود میں چلا جائے گا، وہ امام کے سامنے اپنے آپ کو پائیں گے۔ ادھر سے 313 وہ اصحاب جو حسین کے 12ویں بیٹے کے ساتھ، آخری بیٹے کے ساتھ منسوب ہیں، وہ حدود مکہ میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرا قائم کے لیے مرتجز کو لایا جائے گا، میرا قائم مرتجز پہ سوار ہوگا، علی کی ذوالفقار کو نکالے گا، مدینے سے انتقام کو شروع کرتا ہوا، مکہ کی گلیوں سے انتقام کو لیتا ہوا، دیوار کعبہ کو گراتا ہوا، مسجد نبوی کو تعمیر کرتا ہوا، وادی بیضا کے قریب آئے گا۔ جو ہی وادی بیضا کے قریب آئے گا ادھر سے شیطان اپنا بہت بڑا لشکر لے کے تجالی طاقتوں کے ساتھ، پوری کے پوری طاقت کے ساتھ مہدی کا رستہ روکنے کے لیے مکہ اور نجف کے درمیان وادی بیضا کے صحرا میں قائم کا رستہ روکے گا۔ گمشان کی جنگ ہوگی، تلواروں سے تلواریں، نیزوں سے نیزے ٹکرا رہے ہوں گے، یا پیچھے سے آواز آئی مہدی گھبرانا نہ، تیرا دادا علی آ گیا ہے۔ یا علی اپنی تلوار کو سر سے اڑاتے ہوئے، اپنے ذوالجناح کو دوڑاتے ہوئے، اپنے گھوڑے کی رفتار کو تیز کرتے ہوئے آگے شیطان کے سینے پہ نیزہ ماریں گے اور نیزہ مار کے کہیں گے جال حق کا شہق الباطل ان الباطل